بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد فاخر یاسر ہے اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جو باقی ہم نے جو تختی پڑھی ہے ان کو پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے۔ تو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ابھی جو ہم آج جو چیز کرنی ہے نا، وہ ہم لوگوں نے میں نے کہا تھا نا کہ ہم وہ جو خصوصیات تھی ان کو ہم کمپائل کر لیں گے، کچھ صفات جو تھی، کچھ سیلین فیچر جو تھے حروف کے، ان کو ہم کمپائل کر لیں گے۔ تو آج ہم وہ کرنے لگے ہیں۔ جو اگلی تختی ہوگی نا وہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ وہ جو تختی ہوگی اس میں آپ کا اتنا کا ٹیسٹ ہے، تو آپ نے اس میں ٹیسٹ کس چیز کا ہے؟ تختی نمبر 1۔ تختی نمبر 1 میں ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم لوگوں نے بیس سیکھی تھی۔ تختی نمبر 2 میں کیا کیا تھا؟ ملانا سیکھا تھا کہ کیسے ملا کے پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 3 جو تھی حروف مقطعات کی، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، وہ تو ویسے آپ کو وہاں پہ سمجھ آ جاتی ہے۔ تختی نمبر 4 میں کیا تھا؟ حلقات، یعنی با زبر با، با زیر بی، بابی، با پیش بو، بابی بو، یہ سارا تھا۔ اور تنوین میں کیا تھا؟ تنوین میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یہ ہم نے پڑھا۔ اب ان ساری چیزوں کا ایک ٹیسٹ آئے گا تختی نمبر 6 کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ جو آج سے میں بتانے جا رہا ہوں نا، ان کے اندر بھی ایک نئی چیز ہم سیکھیں گے، قلقلہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے سیکھنا ہے۔ اگر وہ سیکھیں گے تو اگلی تختی اچھی طریقے سے ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے تو میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ نا کمپائل کر لیتے ہیں۔ تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف حلقی کون کون سے ہوتے ہیں۔ چلیں ہم پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے کیا جی؟ حلقی، حروف حلقی، جن کی آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ حلق سے۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک تھا الف، ایک تھا حمزہ، الف ہا، عین ہا، غین اور خا، یہ میں نے آپ کو بتائے تھے، ٹھیک ہے؟ الف ہا، عین ہا اور غین خا۔ آپ کو پتہ ہے حلق کے نا 3 حصے ہوتے ہیں۔ سپوز کر لیں کہ یہ آپ کا حلق ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے حصے سے نکلتی ہے الف اور ہا کی، دوسرے حصے سے نکلتی ہے آواز عین اور ہا کی، تیسرے میں سے نکلتی ہے آپ لوگوں کی غین اور خا کی آواز، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھے جی ہمارے حروف حلقی۔ ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے، کون سے ہیں یہ حروف حلقی؟ الف ہا، عین ہا اور غین خا، ٹھیک ہے؟ حمزہ ہم تب کہیں گے، میں نے بتایا تھا نا کہ حمزہ تب کہتے ہیں جب اس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے۔ تو جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے تو ہم اس کو حمزہ بھی کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے ہے جی، میں نے آپ کو بتانے ہیں موٹے والے حروف، یعنی جو کہ موٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اس کو اصطلاح بھی کہتے ہیں۔ اصطلاح، اس پروسیس کو، یعنی اصطلاح، اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح، یعنی موٹے حروف۔ وہ کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ یہ وہ والے ہیں کہ جن کو آپ نے موٹا ہی پڑھنا ہے۔ ان کو آپ لوگ چینج نہیں کر سکتے، ان کو پتلا نہیں پڑھ سکتے، ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ خا، صاد، ضاد، غین، قا، قاف اور ظا، ان کو آپ نے چینج نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو شاید ایک بتایا تھا کہ ایک اور بھی ہوتا ہے، وہ کون سا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا را، کہ را جو ہوتا ہے نا، یہ سم ٹائمز موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، سم ٹائمز پتلا بھی پڑھا جاتا ہے۔ جیسے ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ را زبر را زیر ری، روئی نہیں ہوتا، ری ہوتا ہے۔ یعنی جب را کے نیچے جو ہے جب وہ زیر ہوتی ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم اس کو پتلا پڑھتے ہیں، یعنی ری پڑھتے ہیں۔ تو را جو ہے یہ ایکسیپشن ہے، موٹا بھی ہوتا ہے پتلا بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو اس کے اندر کنسیڈر نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ان کو اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ موٹے کون سے ہوتے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا، یہ موٹے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک چیز آپ کو بتانی تھی، وہ کیا ہے؟ تفشی۔ تفشی سے مراد کیا ہے؟ تفشی جو ہے نا، یہ تفشی کیا ہے جی؟ تفشی جو ہے نا، یہ اس کو تفشی سے مراد ہوتا ہے کہ جو آواز ہوتی ہے نا، ہوا کا منہ کے اندر پھیل جانا کہلاتا ہے تفشی۔ یعنی جب
ہوا جو ہے جب آپ کے منہ میں جا کے پھیل جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں تفشی. اور یہ صرف ایک ہی حرف ہے جو کہ جس کے اندر ہوا آپ کے منہ کے اندر پھیلتی ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جی شین. شین شین ہی جب آپ پڑھتے ہیں نا شین، تو شین جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ جو ہوا ہوتی ہے وہ آپ کے منہ کے اندر پھیل جاتی ہے. تو یہ جو ہے یہ کون سا حرف ہوا؟ تفشی والا حرف. ٹھیک ہے. اب ایک اور جو اب میں نے بتانا ہے نا آپ کو لاسٹ والی، وہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے سننے ہیں. اگر وہ سنیں گے تب بھی اگلی والی تختی آئے گی. کچھ حروف ہوتے ہیں حروف قلقلہ. قلقلہ ٹھیک ہے. قلقلہ کیا ہوتا ہے بھئی؟ اب قلقلہ سے مراد ہے ہلانا. ٹھیک ہے. قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے ہلا دینا، ہلانا. ایسے صرف 5 ہے. قوف، قو، با، جیم اور دال. یہ وہ والے 5 حروف ہیں جن کو آپ نے ہلانا ہوتا ہے. ان کو ہلانا ہے. اب کیسے ہلانا ہے؟ کیا مطلب یعنی کیسے ہلانا ہے؟ یعنی آپ بس ابھی سمجھ لیں کہ ان کو ہلانا ہے آپ نے، چاہے یہ بیچ میں آئیں گے چاہے یہ اینڈ پہ آئیں، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو ہلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان کو آپ روک نہیں سکتے ہلنے سے. اب ہلانا کیسے ہے یہ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو ہلانا کیسے ہے. اب ہلانے میں بتانے لگا ہوں کہ ان کو ہلانا کیسے ہے. اب میں یہاں پہ نا آپ کو اس کا کچھ ایگزامپلس دیکھ کے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. ایگزامپلس ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ میں کچھ قرآن پاک کے نا میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ نا کچھ لکھ رہا ہوں لفظ، جیسے مجید. ٹھیک ہے. محیط، یہ ایسے. ٹھیک ہے. یہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہوتا ہے جیسے کہ کذبتم، ٹھیک ہے. یہ میں نے کچھ لکھے ہیں آپ کے سامنے بھائی. اب یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں مجید کو. مجید میں جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ دیکھیں میں نے آپ کو کتنے بتائے ہیں؟ قوف، قو، با، جیم اور دال. یہ کون سے والے ہیں؟ یہ حروف قلقلہ کو آپ نے ہلانا ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت 2 حروف قلقلہ ہیں. ایک تو ہے جیم اور دال. جیم پہ تو قلقلہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے اوپر کیا ہوگی؟ اس کے اوپر جو ہے وہ ہے، اس کے اوپر ایک حرکت ہے. یعنی یہ دیکھیں مجید. ٹھیک ہے. ایسے ہے. جب بھی حروف قلقلہ ساکن ہوگا تو اس کے اوپر کیا ہوئے گا؟ اس کے اوپر قلقلہ آئے گا. اب جیسے دیکھیں، اب اس کو آپ لوگ ایسا تو نہیں پڑھیں گے کہ مجید تو نہیں پڑھیں گے. اس کو ہم لوگ پڑھیں گے مجید. یعنی اینڈ پہ آپ نے یعنی کہہ لیں اتنا کا آپ نے اس کو ہلا دینا ہے، ہلکا سا ہلانا ہے. مجید نہیں پڑھنا، مجید یہ نہیں، مجید. پھر آگے ہے ہمارے پاس محیط. محیط تو نہیں اس کو پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے محیط. کیوں؟ کیونکہ تو جو ہے اینڈ پہ آ رہا ہے، تو ہلنے والا لفظ ہے. اس کو ہم یہ نہیں پڑھیں گے محیط. پھر آگے میں نے لکھا ہے کذبتم. اس کو پڑھیں گے کذبتم. با کو ہلانا ہے کیونکہ با حروف قلقلہ ہے. ٹھیک ہے نا. با کو ہلانا ہے. کذبتم پڑھنا ہے، کذبتم نہیں پڑھنا. یعنی جہاں پہ بھی بس یہ آ جائے نا تو آپ نے ان کو یعنی کہہ لیں ہلکا سا بس ہلا دینا، ہلکا سا. اگر یہ ساکن ہوگا ان کے اوپر کیا ہو؟ جزم ہو. ٹھیک ہے. اب کچھ اور بہت سے، یہ آپ کو اس میں بہت سے قرآن پاک میں ایسی ایگزامپلس ملیں گی ان کی. ٹھیک ہے نا. چلیں ایک اور دیکھتے ہیں. یہ آپ نے خود بھی ذرا پریکٹس کرنی ہے اس کی. اوکے. اب میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ تتبیرا. ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑی سی رائٹنگ تھوڑی سی خراب آ جائے گی لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. لکھے میں نے تتبیرا. اب یہاں پہ آپ ایسے نہیں پڑھیں گے تتبیرا. کیوں؟ کیونکہ تا جو ہے ہم نے پڑھا کہ قوف، قو، با، جیم اور دال صرف یہ ہلنے والے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور کو آپ ہلا نہیں سکتے. یہاں پہ آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے تتبیرا. ہم پڑھیں گے تتبیرا. یعنی سمپل. جہاں پہ حروف قلقلہ جو ہیں وہ نہیں ہوں گے وہاں پہ آپ لوگوں نے نہیں کسی کو بھی ہلانا. یعنی جہاں پہ یہ آ جائیں بس آپ نے انہی کو ہی ہلا دینا پکڑ کے. ٹھیک ہے. یہاں پہ سمپل تتبیرا پڑھیں گے.
اب میں کچھ آپ کو اور ان کی ایگزامپل دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہم ان کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں جی، یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے نا کچھ ایگزامپلز جو ہیں وہ رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال کی۔ اب دیکھیں جہاں جہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے نا کچھ قرآن پاک کے نا یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، جیسے اقبل بمقدار مقتدر، یہ لکھے ہوئے ہیں، اور جو حروف قلقلہ ہیں وہ دیکھیں آپ، وہ ریڈ کلر سے شو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ریڈ کلر سے وہ شو ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں پہلا قاف کی ایگزامپل دیکھیں، اس کو ایسے تو نہیں پڑھیں گے اقبل، اقبل نہیں پڑھیں گے، ہلائیں گے اقبل، اقبل، قاف کے اوپر دیکھیں آپ جزم ہے، تو جب یہ ساکن ہوگا، جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ساکن، یعنی اقبل، اقبل نہیں کہیں گے اقبل، کیوں؟ کیونکہ لام جو ہے، لام تو حروف قلقلہ ہے ہی نہیں، ہم کیا پڑھیں گے اقبل، اقبل، اقبل نہیں پڑھیں گے۔ پھر آگے دیکھیں بمقدار مقتدر، مقتدر نہیں پڑھیں گے مقتدر، ہلکا سا یعنی ہلا دینا۔ پھر آگے ہے شطر، شطر، اب اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے شطر، شطر، بقطع، بقطع، قطع، ٹھیک ہے، یطعمونی، یطعمونی۔ آگے ہے سبحن، اس کو سبحن نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، بس یعنی آپ نے کہہ لیں کہ جہاں پہ بھی یہ آ جائے نا اور اگر یہ ساکن ہو تو آپ نے ان کو ہلا دینا ہے ہلکا سا، سبحن، قبلتن، یبدئ، یبدئ، یبدئ نہیں یبدئ، وجہک، عجلا، عجلا، تجزون، وشددنا، وشددنا نہیں وشددنا، سدرات، سدراتی، سدراتی، ٹھیک ہے، یدریکا، یدریکا، ٹھیک ہے، یعنی جب بھی حروف قلقلہ جو ہیں جب وہ ساکن ہوتے ہیں تو ان کو آپ نے ہلا دینا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو آپ نے نہیں ہلانا، ٹھیک ہے، کسی کو بھی نہیں ہلانا۔ تو بس آج آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے۔ ان کی ایگزامپلس آپ قرآن پاک میں دیکھیں بہت سی ایگزامپلس ہیں، حروف قلقلہ، حروف حلقی، اور میں نے کیا بتایا، تفشی کا بتایا، موٹے حروف کا بتایا، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے ان کو پریکٹس کر لینا، ان کو رٹ لینا، کیونکہ اگلی جو تفسیر ہوگی وہ ساری انہی چیزوں پہ مشتمل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ، ان کو بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کریں اور اپنا خیال رکھیں، اگلے میں ان سب کا ٹیسٹ آنے والا ہے، تو ان کو پریکٹس کریں۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ، صدق اللہ العظیم، اللہ حافظ۔